کمشنر سرگودا کو مقامی جج کے حکم پر عدالت میں ہتھکڑی لگوائے جانے کے واقعے کے خلاف چونیا میں انتظامی افسران نے قلم چھوڑ ہڑتال کی۔ انتظامیہ اور بار ایسوسی ایشن کی ہڑتال سے سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں اسسٹنٹ کمشنر حیدر علی کو مقامی جج کی جانب سے ایک مقدمہ کی سماعت کے دوران ہتھکڑی لگوائے جانے پر پنجاب بھر کے سول انتظامی افسران نے ہڑتال کی کال دی تھی۔ چونیا میں بھی انتظامی افسران نے قلم چھوڑ ہڑتال کی، جبکہ چونیا بار ایسوسی ایشن، ریکارڈ اراضی سینٹر اور انجمن پٹواریاں نے بھی احتجاجاً کام بند رکھا۔ دفاتر میں تالے لگا دیے۔ ہڑتال کے باعث دور دراز سے آنے والے سائلین خوار ہو کر رہ گئے۔ سرگودا میں اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال راجہ محمد حیدر کو عدالت میں ہی ہتھکڑیاں لگوانے کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر اور ریونیو عملہ کی سرگودا میں ریونیو اہلکار سراپا احتجاج۔ نعیم صاحب نے زیادتی کی تھی، انہوں نے استعمال کی تھی، وہ خلاف سارا ساڑا احتجاج ہے۔ جب تک وہ مطلب وہ خلاف کارروائی نہیں ہوتی اور وہ تبادلہ اتوں نہیں ہوتا، اس وقت تک سارے انجم پٹواریان کی طرفوں اور سارے اپنے محکمہ ریونیو کی طرفوں سارا احتجاج جاری رہا سی اور تاحکم سانے جتنے تک مطلب انہوں کا تبادلہ نہیں ہوتا اور وہ خلاف باضابطہ حسب ضابطہ کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ انشاءاللہ اس وقت تک پرامن احتجاج جاری رکھا۔ اچھا، جو احتجاج آپ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ بتائیں اے سی صاحب نے کیا کیا تھا، جو ہے کیا وجہ تھی اس طرح پر ان کو گرفتار کیا گیا؟ سر اے سی صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا، بس یہ جج نعیم صاحب بہت غلط، پہلے بھی اس کا رویہ بہت اس عوام کے ساتھ بھی، عملے کے ساتھ بھی، میں کمال کے اس کے پہلے جو ہمارے تحصیلدار صاحب رہنے کے نعیم جان نثار صاحب، اس کے حساب سے اس نے یہ رویہ استعمال کیا تھا اور آپ ہمارے اے سی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا بہت غلط رویہ رہا۔ کوئی ان کے خلاف اے سی صاحب کی طرف سے ایسے کوئی مسئلہ نہیں تھا جو اس کے خلاف کارروائی کی تھی، لیکن اپنی ہٹا۔ ڈی پی او مظفر گڑھ محمد حسن اقبال نے کوٹ ادو کا دورہ کیا، سنگین مقدمات کے مدعیوں سے ملاقاتیں کی اور مقدمات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او محمد حسن اقبال نے تھانہ کوٹ ادو کا دورہ کیا۔ ڈی پی او نے تھانے کی انسپیکشن کی، تھانے میں ہی سنگین مقدمات، ڈکیتی اور رہزنی کے مقدمات کے مدعیان سے ملاقات کی اور ان کے مقدمات کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ ڈی پی او نے مدعیان کے مقدمات کے ملزمان کی گرفتاری اور مال مسروقہ کی جلد برآمدگی کی ہدایات بھی دیں۔ سٹی پولیس آفیسر گجرانوالہ سرفراز احمد فلکی کی ہدایت پر پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا۔ کریک ڈاؤن میں ڈکیتی، منشیات اور پتنگ فروشی کے دھندے میں ملوث 15 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ دیکھتے ہیں گجرانوالہ سے علی احمد بٹ کی یہ رپورٹ۔ سٹی پولیس آفیسر گجرانوالہ سرفراز احمد فلکی کی ہدایت پر پیپلز کالونی پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، ڈکیتی، منشیات فروشی، پتنگ فروشی اور قمار بازی کے مکروہ دھندے میں ملوث 15 ملزمان کو مختلف چھاپہ مار کارروائیاں کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ پیپلز کالونی ساجد محمود سول کے مطابق 4 رکنی بلال اور بلالو گینگ کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے چھینے گئے 8 موٹر سائیکل، 2 لاکھ روپے نقدی، طلائی زیورات، اسلحہ، جبکہ میچوں پر جوا کروانے والے شہر کے بدنام زمانہ بکیے ممتاز کو اس کے ساتھ اس میں گرفتار کر کے بک کا پورا سامان اور نقدی برآمد کی ہے۔ اس کے علاوہ منشیات فروشی کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے ½ کلو سے زائد چرس، جبکہ پتنگ فروشی میں ملوث 1 ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 52 عدد کیمیکل لگی ڈوریں اور 510 عدد پتنگیں برآمد کر کے ملزمان کے خلاف علیحدہ مقدمات درج کر لیے ہیں۔ شہریوں نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے پر ڈی ایس پی پیپلز کالونی میاں معظم، ایس ایچ او پیپلز کالونی ساجد محمود سول اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ شیخوپورہ میں ضلعی زکوٰۃ و عشر کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس میں ہوا۔ اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر میاں خالد محمود نے کی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویہ، ضلعی چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی خان انیس خان سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں سرکاری اسپتالوں میں مستحق اور نادار مریضوں کے علاج و معالجہ اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے 48 لاکھ روپے کی رقم کے چیک سوشل آفیسرز کے حوالے کیے۔ اس موقع پر صوبائی سبیر نے سوشل ویلفیئر آفیسرز کو ہدایت کی کہ وہ فنڈ کی شفاف استعمال کو یقینی بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ ٹھنڈی سرد ہواؤں نے موسم کو اور بھی سرد کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے گرم سوپ سے لطف اندوز ہونے کے لیے سوپ سٹال کا رخ کر لیا۔ دیکھتے ہیں واجد علی شیخ کی یہ رپورٹ۔ ٹھنڈی سرد ہواؤں نے موسم کو اور بھی سرد کر دیا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے گرما گرم سوپ سے لطف اندوز ہونے کے لیے سوپ سٹال کا رخ کر لیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سردی کے اس
मौसम में गर्म सूप पीने का अपना ही मज़ा होता है। उनका कहना है, हम जी यहाँ से सूप लेने जाते हैं रोज़ डेली, बड़ी सर्दी हो रही है, सूप बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे सूप लेते हैं हम रोज़ डेली, फैमिली के साथ आते हैं, सूप पीते हैं, ले जाते हैं घर। सर्दी बहुत हो रही है, ठंड बहुत हो रही है इधर, सूप बहुत अच्छा सूप होता है। ये गर्माइश के लिए, अगर गर्माइश होता है बंदे के इंसान में, गर्मी नहीं होती, सर्दी को कम कर देता है ये। हाँ जी, ये सूप बड़ा अच्छा होता है। दुकानदार का कहना, हमारा सूप हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक तैयार किया जाता है, लेकिन महंगाई ज़्यादा 50 रुपए का, लेकिन हम उसको कहते हैं कि 70 रुपए का अंडे के साथ है। अंडे की इतना महंगा हो गया कि हमें खुद परेशान है। अंडे में हमें 1 रुपया नहीं बच रहा। इमरान खान से अपील है कि वो अंडे सस्ते करें। छांगा मांगा जंगल में कीमती और नायाब जानवर महकमे जंगलात और महकमा वाइल्ड लाइफ की अदम तवज्जो से हलाक होने लगे हैं। छांगा मांगा जंगल में कीमती और नायाब जानवर महकमे जंगलात और महकमा वाइल्ड लाइफ की अदम तवज्जो से हलाक होने लगे हैं। 2 नर पाड़ा हिरन आपस में सींग लड़ाते हुए हलाक हो गए। कीमती और नायाब जानवरों को बचाने के लिए महकमा को कोई एहलकार न पहुंचा। दोनों नर पाड़ा हिरन मुर्दा हालत में जंगल में मरे पड़े, जबकि जंगल इंतजामिया के मुताबिक दोनों हिरन आपस में सींग लड़ाते हुए हलाक हो गए। छांगा मांगा जंगल में आए रोज जानवरों के गायब और चोरी होने के वाकयात भी सामने आते हैं। छांगा मांगा वाइल्ड लाइफ और ब्रीडिंग सेंटर इंतजामी गफलत और लापरवाही की वजह से तबाहाली का शिकार बन गया है। शहरियों ने महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ के आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की जेर सदारत महकमा लाइफ स्टॉक में महकमाना कारकर्दगी और तरक्याती मंसूबों के बारे में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरीज समेत डायरेक्टर जनरल तौसी और डायरेक्टर जनरल जनूबी पंजाब ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल्स ने तरक्याती प्रोग्रामों पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का कहना था कि मौजूदा वेटनरी अस्पतालों को मजीद फाल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाएंगे। लाइफ स्टॉक फार्मर्स की इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कोट राधा किशन बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। नवाही इलाके में बिजली चोरों और तरसील कंपनी एहलकारों के दरमियान हाथापाई, पुलिस की मुदाखलत, मुकदमा दर्ज। कोट राधा किशन के नवाही इलाके हवेली सोहन सिंह वाली में मुबैना तौर पर टीम ने बिला इजाजत घर में दाखिल होकर सप्लाई लाइन काट दी। घर की खातून ने एहतजाज करते हुए कहा कि एहलकार हमसे मंथली मांगते हैं कि हमें पैसे दो और कुंडे लगाकर बिजली चोरी करो। एहलकारों का कहना है कि ये डिफॉल्टर हैं। इस घर के मर्द आगे आने के बजाय खातून से टीम पर हमला करवाकर झूठा प्रोपेगेंडा करवाते हैं। सरगोदा में साहिवाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए, जबकि 1 किलोग्राम से जायद चर्स और नशा आवर मवाद भी बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जुल्फिकार अहमद की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना साहिवाल आरिफ हुसैन ने टीम के हमरा रेड करके 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुनशियात फरोशी की दफात के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। मंठार में चंद माह कबल होने वाले नौजवान के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। फरहान जावेद के कातिल गिरफ्तार कर लिए गए। गांव के 4 नौजवान ही कातिल निकले। SHO थाना एयरपोर्ट चौधरी शबीर अहमद ने टीम के हमरा ट्रेस करके 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। SHO चौधरी शबीर अहमद ने कहा कि माह जून के दौरान 30 साल फरहान जावेद के अचानक लापता होने पर इसके भाई फुरकान जावेद ने इसके अगवा के शुबा में मुकदमा दर्ज करवाया। बादजान जावेद की रस्सियों से बंधी हुई लाश बरांच नहर से बरामद हुई और ये अगवा का मुकदमा अंधे कत्ल में तब्दील हो गया। बादजान जदीद टेक्नोलॉजी और पुलिस तफ्तीश के जरिए कत्ल में मुलव्वस 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने जावेद को जिंदा बांधकर नहर में फेंकने का इकरार किया। कला दीदार सिंह सरकारी अराजी पर काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान इंतजामिया और काबजीन आमने सामने आ गए। काबजीन ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी का घेराव कर लिया और मेन सड़क को ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी भी की। कला दीदार सिंह में सरकारी अराजी पर काबजीन के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल अशरफ की क़यादत में असिस्टेंट कमिश्नर साहिया हैदर का ऑपरेशन जारी था। इसी दौरान काबजीन ने AC की गाड़ी का घेराव कर लिया। शहरियों ने ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली क्रेन ड्राइवर को नीचे उतार लिया, जबकि काबजीन का कहना था कि यह हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा रही है। हमने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया है। इलाहाबाद में म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत और नाअहली के बायस शहर की गलियों और बाजारों में सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया, जिससे इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हैं। इलाहाबाद में म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत और नाअहली के बायस शहर की गलियों और बाजारों में सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया। इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हैं। सीवरेज का पानी जमा होने से गलियां बाजार जहर का मंजर पेश करने लगे हैं।
فاضلپور پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے. جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث 4 ملزم گرفتار کر لیے. کارروائی میں جوئے کے اڈے پر چھاپے کے دوران 4 بدنام زمانہ ملزم گرفتار کر لیے، جبکہ خطی رقم اور موبائل فون بھی برآمد کر لیے گئے. فاضلپور پولیس کی جانب سے ملزموں کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک سے نئے تعینات ہونے والے ایم ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فخر الاسلام ڈوگر کی ملاقات شہر عالیہ کو خوبصورت اور صاف ستھرا بنانے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں شامل ہونے والے 24 یونین کونسلز میں صفائی کا لائحہ عمل تیار کیا جائے. کمپنی کی ورکنگ کو شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے کسی دباؤ کو خاطر میں نہ لایا جائے. عامر خٹک نے کہا کہ ورکرز کے جائز مسائل کو بروقت حل کیا جائے. اور اب خبر یہ ہے کہ جدت پسندی کے دور میں روایتی چائے کی جگہ تندوری چائے نے لینا شروع کر دی ہے. بھکر میں دسمبر کے ٹھٹھرتے ماحول میں باپ بیٹے نے خوبصورت ماحول میں تندوری چائے کا فوڈ پوائنٹ سجا لیا. دیکھتے ہیں بھکر سے سیف الرحمان کی یہ رپورٹ. چائے ہمارے کلچر کا حصہ، ہماری روایات اور مہمان نوازی کا اہم جزو ہے، لیکن جدت پسندی نے جہاں ہماری روایات میں متنوع قسم کی تبدیلیاں کی ہیں، وہی روایتی چائے کی جگہ تندوری چائے نے لے لی ہے. کیونکہ بکھر میں موسٹلی یہاں پہ کوئی بھی اچھے فوڈ کارنر نہیں ہے، اور اس حوالے سے میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے. پرائز بھی بہت کم ہے جی اس کی. تندوری چائے وہ ٹیسٹ کر سکتا ہے. وہ میں نے بڑی جگہوں کی جو ہے نا چائے ٹیسٹ کی ہے، خاص طور پہ جو تندوری چائے ہے ایبٹ آباد سے بھی، کراچی سے بھی، لیکن جو ٹیسٹ یہاں کا مجھے آیا ہے وہ کہیں پر بھی نہیں آیا. اہالیان بھکر کے لیے بھی پڑھے لکھے ڈاکٹر باپ بیٹا نے کچھ نیا کرنے کی ٹھانی اور تندوری چائے کے نام سے فوڈ پوائنٹ بنا ڈالا. محفل فوڈ پوائنٹ پہ ہم نے تندوری چائے پی، اس کا الگ ہی ٹیسٹ ہے اور بہت زبردست ٹیسٹ ہے، اور ہم روزانہ یہاں پینے آتے ہیں چائے. تندوری چائے بہت اچھی ہے، ہم اسے روزانہ پینے آتے ہیں. یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے. تندوری چائے زندہ باد. بڑا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. ہم بڑی دور سے روزانہ جو ہے تقریباً روزانہ اپنے فرینڈس کے ساتھ میں آتا ہوں اور یہ چائے ہم لوگ پیتے ہیں یہاں پہ. بڑا اچھا ٹیسٹ ہے. اس فوڈ پوائنٹ کے مالک بذات خود پروفیشنل حکیم اور ان کا بیٹا برہان الرحمان ڈاکٹر آف فارمیسی ہے، جن کے ایجوکیٹڈ ہونے کی جھلک ان کے فوڈ پوائنٹ میں بھی نظر آتی ہے. ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر برہان الرحمان کا کہنا تھا اس میں مختلف قسم کے مسالہ جات جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. اس کی پروسیسنگ ایک خاص طریقے سے ہوتی ہے، تو وہی جو چیز ہے وہ اس کو ایک یونیک ٹیسٹ دیتی ہے. تو فی الحال ہم نے اس کی پرائس جو ہے وہ کافی لو رکھی ہے، اس کو چیپ، تاکہ اس کی اویلیبلٹی اچھی رکھی ہے. اس کی پریزنٹیشن جو ہوتی ہے وہ ایک ٹریڈیشنل جو ہے مٹی کا پاٹ ہوتا ہے، اس میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، جس سے اس کی خوبصورتی اور اس کا ٹیسٹ بڑا انہانس ہو کے آ جاتا ہے. دسمبر کی ٹھٹھرتی سردی میں لوگ گرما گرم تندوری چائے اور کشمیری چائے سے لطف اندوز ہوتے اور ماحول کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. روایتی چائے کی افادیت اپنی جگہ، لیکن تندوری چائے کا لطف کچھ اور ہی ہے. کیمرہ مین غلام یاسین کوکر کے ساتھ سیف الرحمان، ٹی وی ٹوڈے، بھکر. پپلا میں اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال کی گرفتاری پر احتجاج کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر پپلا، تحصیل کونسل اور میونسپل کمیٹی کے عملہ نے احتجاجی ریلی بھی نکالی. مزید بتا رہے ہیں حفیظ اللہ خان نیازی اس رپورٹ میں. جی، دوسرے شہروں کی طرح تحصیل پپلا میں بھی اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال کی گرفتاری پر احتجاج کیا گیا. اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر پپلا، تحصیل کونسل پپلا اور میونسپل کمیٹی پپلا کے عملے کی جانب سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کی قیادت تحصیلدار پپلا ملک صفدر نے کی. ریلی میونسپل کمیٹی پپلا سے شروع ہو کر اسسٹنٹ کمشنر آفس پپلا پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال کی گرفتاری کی مذمت کے حوالے سے نعرے درج تھے. اس موقع پر شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال کو فی الفور رہا کیا جائے. ہم اس کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. کیمرہ مین محمد نذیر کے ساتھ حفیظ اللہ خان نیازی، ٹی وی ٹوڈے، پپلا. ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا آزگر نے صوبائی حکومت کے جاری کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے نوشہرہ جیل کا دورہ کیا. اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ جیل نوشہرہ نے ڈپٹی کمشنر کو جیل اور سیکیورٹی انتظامات سمیت صوبائی حکومت کی جانب سے واضح کردہ ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی. سپرنٹینڈنٹ جیل نے انہیں ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ جیل میں قوانین کے مطابق قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا.
नौशहरा की तहसील जहांगीरा में मार्बल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ग्रिड से मिलने वाली कम वोल्टेज बिजली और सूबाई हुकूमत की जानिब से रॉयल्टी टैक्स के अमूर पर गौर किया गया। देखते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। नौशहरा के तहसील जहांगीरा में मार्बल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबाई हुकूमत की जानिब से मार्बल इंडस्ट्री पर लगाए गए रॉयल्टी टैक्स में इजाफे और ग्रेड से मिलने वाली कम वोल्टेज के हवाले से मार्बल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन तहसील जहांगीरा के सदर अमजद खान अफरीदी और जनरल सेक्रेटरी इबाद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मार्बल इंडस्ट्री पर सूबाई हुकूमत की जानिब से रॉयल्टी टैक्स का बढ़ाना सरासर जुर्म है। तो बहुत सीरियस इशू है इस वक्त, वो कम वोल्टेज का मसला है और फीडर का मसला है, ग्रेड में ट्रांसफार्मर का मसला है। लिहाजा हम सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, इसमें हज़ारों लेबर इन्वॉल्व है, लोगों को जॉब क्रिएट करते हैं, तो मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके हमारे लिए नए फीडर का बंदोबस्त कीजिए ताकि हम अपने कारोबार को जारी व सारी रख सकें और हमारा लेबर बेरोजगार होने से बच सके। साथ रॉयल्टी टैक्स बढ़ा है, ये 200% बढ़ा है, ठीक है, तो ये सरासर नाजायज़ है। और बहरहाल जब भी टैक्स लगते हैं तो जून में बजट में लगते हैं, और ये हमारे इंडस्ट्री के साथ बहुत सख्त जुल्म है कि दिसंबर में ये रॉयल्टी टैक्स लगाए और 200% लगाए, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। हम हुकूमत वक्त से और सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि क्योंकि यही इंडस्ट्री है पूरे केपी को जो रिप्रेजेंट करती है मार्बल एसोसिएशन या मार्बल इंडस्ट्री, तो माइनिंग और मार्बल दोनों जने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे। तो मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि इस रॉयल्टी को पुराने रेट पर बहाल किया जाए। इजलास में शरीक शुरका का कहना था कि कम वोल्टेज और रॉयल्टी टैक्स के इजाफे से मार्बल इंडस्ट्री से वाबस्ता हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, ताहम हुकूमत रॉयल्टी टैक्स में इजाफा और कम वोल्टेज के लिए फौरी इकदाम करे। मीरपुर खास के सहाफती क्लब ईवान सहाफत में नए अहदेदारों के चुनाव के लिए इंतखाब अमल कामयाबी से मुकम्मल हो गया। इलेक्शन में वारिस खास खेली पैनल ने कामयाबी हासिल कर ली। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली ज़ीशान की इस रिपोर्ट में। ईवान सहाफत मीरपुर खास में 2021 की नई बॉडी के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसकी सरबराही डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन गोस बख्श पठान, मीरपुर खास बार के नायब सदर अदनान खुर्रम एडवोकेट की जेर निगरानी इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें वारिस खास के लिए ग्रुप ने भारी अक्सरियत में वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि सदर वारिस खास के लिए के अलावा मुख्तार कीरियो, गफ्फार रिंद, जिशान शेख, फजल शर, बापू शरफुद्दीन लिगारी भी कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में शामिल हैं। जबकि इस मौके पर दो मुंतखब सदर का कहना था कि वो अपने शहर के लोगों की आवाज़ आला काम ऐवान बाला तक पहुँचाते रहेंगे और अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ ईमानदारी से सरअंजाम देंगे। इस मौके पर बानी ऐवान सहाफत हाशम शर भी मौजूद थे। हाशम शर का कहना था कि ये जमहूरी इलेक्शन जमहूरी अमल है, जमहूरी अमल हर इदारे में होना चाहिए, जमहूरियत ही से हर इदारे की खूबसूरती है। जबकि इस मौके पर नौ मुंतखब कमेटी और बॉडी ने भी अपने इस अज़म का इजहार किया कि वो अपने शहर की अपने लोगों की खिदमत करते रहेंगे और अपने शहर के लोगों के मसाइल ऐवान बाला तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। जबकि इस मौके पर सीनियर साफ़ी फलक शेर भी मौजूद थे। जिशान शेख, मीरपुर खास। मर्दान में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिले इंतजामिया और ताजर मुतहर्रिक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर की सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हमरा मुश्तरका आगाही मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान शहरियों में मास्क भी तकसीम किए गए। मर्दान में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिले इंतजामिया और ताजर मुतहर्रिक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर की सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हमरा आगाही मुहिम, शहरियों में मास्क भी तकसीम किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सुमन अब्बास का कहना था कि अगर दुकानदार कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे तो एक्शन होगा। और अब खबर यह है कि SHO थाना रोहिल हमाली इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात और असलहा बरामद कर लिया। SHO थाना रोहिल हमाली इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर की निगरानी में रोहिल हमाली पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने मुखबर की इत्तला पर माढ़ा शहर सदीकी चौक से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी कार्रवाई में भी मुखबर की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान के कब्जा से भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर हरिपुर अली शेर खान खलील ने सस्ता बाजार का दौरा किया। सस्ते बाजार में अशियाए जरूरिया की दस्तयाबी का जायजा लिया। देखते हैं अनाज यूसुफजई की रिपोर्ट। DC हरिपुर कैप्टन नासिर नदीम की निगरानी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर AC1 अली शेर खान खलील का ऐसा इकदाम महंगाई के मारे अवाम के लिए मॉडल सस्ता बाजार कायम कर दिया गया है। रिलीफ मिलने पर अवाम का इजहार मुसर्रत। सस्ते बाजार में सब्जी, फल, चिकन, मछली और करियाना की अशिया बाजार से सस्ते दामों पर दस्तयाब है। इस मौके पर AC1 अली शेर खान खलील के हमरा अंजमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप के सदर इफ्तिखार अमीन भी इस मौके पर मौजूद थे। AC अली शेर खान
خلیل نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے عوام میں ماسک بھی تقسیم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بازار کا مقصد عوام کی مشکلات میں کمی لانا ہے اور عوام کو اشیاء خوردونوش اور روزمرہ کی اشیاء کے سستے داموں کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ ہری پور کی انتظامیہ کو چاہیے کہ ہری پور شہر کے ساتھ ساتھ تحصیل غازی اور خانپور میں بھی سستا بازار فعال کر دیا جائے تاکہ غازی اور خانپور کے عوام کو بھی ضروریاتی زندگی آٹا، دال، چینی، سبزی، فروٹ سستے داموں مہیا ہو سکے۔ عنایت یوسف زئی، ٹی وی ٹوڈے، ہری پور۔ پنڈ دادن خان کے علاقے اتھر میں مقامی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی کاوشوں سے ایک اور زیر تعمیر منصوبہ مکمل ہو گیا۔ جنازگاہ کا کام مکمل ہونے پر پیر سید اسد شاہ اور الحاج ماسٹر محمد خان نے افتتاح کر دیا۔ دیکھتے ہیں الفت بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ پنڈ دادن خان کے علاقہ اتھر میں طیب ویلفیئر فاؤنڈیشن کی کاوش سے ایک اور منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ طیب ویلفیئر فاؤنڈیشن کی کاوش سے جنازہ گاہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، جس کا باقاعدہ افتتاح پیر سید اسد شاہ اور الحاج ریٹائرڈ پرنسپل محمد خان نے کیا، جس میں علاقہ بھر سے کثیر عوام نے شرکت کی۔ اس موقع پر پیر اسد شاہ نے دعا کی۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر ایک پروکار محفل میلاد کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں ثنا خانوں نے نعتیں پڑھی اور علماء نے خطاب کیا، جس میں علاقہ بھر سے کثیر عوام نے شرکت کی، جس میں طیب ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کاموں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس کے بانی صدر قاری اعظم شاکر اور ان کی ٹیم کی کوششوں کو لوگوں نے مبارکباد پیش کی اور محفل میلاد میں قرآن اندازی کے ذریعے لوگوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ آخر میں درود اسلام کے بعد عالم اسلام کے لیے دعا مانگی گئی اور طیب ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے خصوصی دعا کی گئی کہ وہ آئندہ بھی رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ الفت بلوچ، نمائندہ ٹی وی ٹوڈے، پنڈ۔ ڈیرہ بگٹی پولیس کی جانب سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم جاری، شہریوں میں ماسک بھی تقسیم کیے گئے۔ ڈی آئی جی سی پی رینج اور ایس پی ڈیرہ بگٹی کی ہدایت پر ڈیرہ بگٹی پولیس کی جانب سے ڈی ایس پی ڈیرہ بگٹی نے شہر میں لوگوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے لیے آگاہی مہم شروع کر دی۔ شہریوں میں ماسک تقسیم کیے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پولیس چیک پوسٹ سخی سرور کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں، لاکھوں روپے مالیتی نان کسٹم پیڈ گاڑی پکڑ لی۔ ڈی پی او عمر سعید ملک کی ہدایت پر بین الصوبائی چیک پوسٹوں پر چیکنگ سخت کرتے ہوئے مؤثر کارروائیاں جاری۔ انچارج چیک پوسٹ سخی سرور نے فوری کارروائی کرتے ہوئے نان کسٹم پیڈ گاڑی قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر دیا۔ خیرپور ماڈل کورٹ نے منشیات کیس میں 4 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ جلدی کیس نپٹانے کے لیے قائم کر دی گئی ہے، جبکہ کرمنل ماڈل ٹرائل کورٹ کے ٹنڈو مستی تھانے کے ایک منشیات کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ کیس میں 4 نامزد ملزمان پر جرم ثابت ہونے پر عدالت نے عمر قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ ملزمان کو پولیس کے سخت پہرے میں سینٹرل جیل خیرپور منتقل کر دیا گیا۔ ٹنڈو مستی تھانے کی پولیس نے ستمبر 2019 میں لاڑکانہ خیرپور روڈ پر کار سوار ملزموں کی تلاشی کے دوران منشیات برآمد کی تھی۔ پولیس نے منشیات ایکٹ کیس داخل کر کے مقدمہ درج کر کے چالان عدالت میں پیش کیا تھا، جس کے بعد عدالت نے جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور جرمانے کی سزا سنائی۔ نواب شاہ میں ہاؤس جاب کرنے والے لیڈی ڈاکٹرز کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ایم ایس آفس کے سامنے احتجاج۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ 8 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملیں۔ جب بھی ایم ایس کے پاس جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بجٹ نہیں۔ ہماری ڈاکٹرز پورے سندھ میں یہاں جاب کرتی ہیں، ہم اخراجات کہاں سے پورے کریں؟ کورونا کے حالات میں بھی ڈیوٹی کر کے ہی اب بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے حق نہیں دیا جا رہا۔ جو انہوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹرز کو 8 ماہ کی تنخواہ جاری کی جائے اور ہماری پریشانی کو ختم کیا جائے۔ نواب شاہ میں سابق وزیر قانون ضیاء الحسن کے گھر پر مسلح افراد کی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ نواب شاہ میں سابق وزیر قانون ضیاء الحسن کے گھر پر مسلح افراد کی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی۔ سابق صوبائی وزیر ضیاء الحسن کے گھر پر فائرنگ کا مقدمہ 6 افراد پر درج کر لیا گیا۔ جوہی کے علاقے خداباد کے بااثر وڈیرے کے ظلم اور ناانصافی کے نشانہ بننے والے ماں اور بیٹے نے احتجاج کیا۔ جوہی کے گاؤں یعقوب خاص خیلی کی رہائشی خاتون اور اس کے بیٹے نے بااثر وڈیرے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ وڈیرے کی احما پر اس کے کارندوں نے لوگوں میں ہمیں گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا، لوگوں سمیت اور زبردستی زمین پر گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اپنی آبائی زمین میں کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، لیکن گاؤں کے بااثر وڈیرے نے زندگی اجیرن بنا دی۔ آئے روز تشدد اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد، ایس پی دادو سمیت دیگر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بااثر وڈیرے کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔
پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سے کوئی NRO نہیں مانگ رہا، اب عوام عمران خان پر نیازی رمول آرڈیننس لاگو کریں گے۔ لاڑکانہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی نثار کھوڑو کا کہنا تھا کہ شیخ رشید عامر مشرف کو نہیں بچا سکے تو عمران خان کو کیا بچا سکیں گے۔ عمران خان کی ڈوبتی کشتی کنارہ ڈھونڈ رہی ہے، مگر کشتی تو ڈوبے گی اور کنارہ نہیں ملے گا۔ استعفوں کے بعد پارلیمنٹ کھوکھلی ہو جائے گی۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے علاقائی خبروں میں اور خبریں شامل کرتے ہیں۔ نوشہر و فیروز میں برطرف ملازمین نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ SRP کے ملازمین کے احتجاجی مظاہرہ کی قیادت کرتے ہوئے نورتغر، امداد جتوائی اور دیگر نے صحافیوں کو بتایا کہ ہمیں 4 سال سے غیر قانونی طور پر بے روزگار کیا ہوا ہے، جس کے باعث ہم فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ملازمین کو بحال نہ کرنا نا انصافی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں فوری طور پر بحال کر کے فاقہ کشی کی زندگی سے بچایا جائے۔ دادو میں سندھ اسمبلی کے 3 اراکین کا زیر تعمیر اسپتال کا دورہ۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت پر پڑی تنقید۔ اراکین اسمبلی ربستان خان، شاہنواز جدون اور سردار رجب شاہانی کا کہنا تھا کہ دادو میں پیپلز پارٹی کو ان کی 12 سالہ کارکردگی کا آئینہ دکھانے آئے ہیں۔ آصف زرداری بدقسمتی سے ملک کے صدر تھے تو اس وقت محترم کے نام سے اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا۔ ضلع دادو میں ڈرینیج سسٹم ناکارہ ہے، RO پلانٹ بند ہیں۔ وزیر تعلیم، وزیر ٹرانسپورٹ سمیت دیگر وزراء گلگت اور لاہور ناکام جلسے کرنے جاتے ہیں، پہلے انہیں اپنے صوبے پر توجہ دینی چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے ہے۔